بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. محترم سامعین کرام، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے اخلاص اور قربانی کے مطابق اجر اور ثواب حاصل کر رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم جتنا بھی خیر اور برکات جمع کر لیں وہ کم ہے دوستو. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اجر رکھ دیا ہمارے لیے، ہر خیر کے کام میں اس مہینے میں اجر رکھ دیا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے خوشی کے دو مواقع ہیں. روزے دار کو دو بار خوشی نصیب ہوتی ہے. ایک بار کب؟ جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک بار کب؟ جب وہ اپنے رب سے ملے گا قیامت کا دن. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور روزہ سے متعلق جو ممنوعات ہے اس کا احترام کرتا ہے، تو جب افطار کا وقت آتا ہے تو فطری طور پہ جو ہے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ دن بھر جس چیز سے مجھے روکا گیا تھا، اب جو ہے اللہ کے کرم سے مجھے اس کی اجازت مل گئی کہ اب ہم کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اپنی بیوی سے جو ہے جائز ملاقات بھی کر سکتے ہیں. تو یقینی طور پہ بندے کو اس پر خوشی ہوتی ہے. اور ان سے بڑھ کر خوشی اس دن ہوگی جب اللہ سے ملے گا بندہ قیامت کے دن، اور اس دن جو روزہ رکھنے کا جو اجر جو پائے گا، روزے کا جو بے انتہا اجر اور ثواب پائے گا، تو اس دن اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی. تو بھائیو، یہ روزہ میں ہم سب کو ہر وہ برے عمل جو ہمارے روزہ میں نقصان اور کمی کا باعث بنے اس سے ہم کو بچنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ سنت اور شریعت کے مطابق روزہ کو رکھنا ہے، تاکہ ہمارے لیے اللہ سے ملاقات کے دن جو ہے یہ روزہ خوشی اور مسرت کا باعث بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے روزہ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.